الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قال النبي صلى الله عليه وسلم حصنوا أموالكم بالزكاة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین اکرام، اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت، کامیابی، رہبری کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا، اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے، تربیت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ رمضان المبارک کا آج تیسرا جمعہ ہے۔ آج کی جمعہ میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کی بے شمار آیتوں میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دلایا ہے۔
اپنا مال، اپنی دولت خرچ کرو۔ انہی آیتوں میں سے ایک آیت اللہ نے بیان فرمایا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ ولهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کے وہ بندے اور بندیاں جو اپنا مال رات میں، دن میں اور چھپا کر اور لوگوں کو دکھلا کر خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کرنے کا اجر ان کے رب کے پاس ضرور پائیں گے۔ اور ان لوگوں کو کل قیامت کے دن نہ کوئی خوف، نہ کوئی ڈر، نہ کوئی غم، کوئی رنج، کچھ نہیں ہوگا۔ مال خرچ کرنے والوں کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس، اور قیامت کے دن ان کو کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی رنج نہیں۔ ایک جگہ اللہ یوں بیان فرمایا، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، تم جو بھی خرچ کرو گے اس کا فائدہ، اس کا نفع اپنی ذات کے لیے ہے۔ بیواؤں پر، یتیموں پر، ضرورت مندوں پر اپنا مال خرچ کرو گے، ان کی ضرورت پوری ہوگی۔ سب سے پہلے خرچ کرنے والوں، اس کا فائدہ تمہارے لیے ہے۔ مال خرچ کرو گے اللہ کی رضا ملے گی، مال خرچ کرو گے جنت ملے گی، مال خرچ کرو گے اپنے مال میں اضافہ ہوگا۔ جو خرچ کرو گے اس کا فائدہ اپنی ذات کے لیے ہے۔ آگے اللہ نے بیان فرمایا، وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، تم جو بھی خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ میں زکوٰۃ ادا کروں یا فطرہ ادا کروں یا ہدیہ دوں، جو بھی خرچ کروں میرا اللہ راضی ہو، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرنا چاہیے۔
وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. اللہ نے بیان فرمایا تم جو بھی خرچ کرو گے اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا اور رتی برابر تم پر زیادتی اور ظلم کا معاملہ نہیں کیا جائے گا. ایک ایک پیسے کا بدلہ، ایک ایک روپے کا بدلہ ضرور دیا جائے گا. اللہ کی ان باتوں پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے اپنا مال ضرور خرچ کرنا چاہیے. میں نے صرف 2 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی، تلاوت کی. اس کے علاوہ بے شمار آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ نے اپنے بندوں اور بندیوں سے کہا کہ تم اپنا مال خرچ کرو. اور امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثوں میں اپنی امت سے کہا کہ اپنا مال خرچ کرو. ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا السخی قریب من اللہ. خرچ کرنے والا، دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، یہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. قریب من الجنہ، خرچ کرنے والا جنت کے قریب ہو جاتا ہے. قریب من الناس، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا خرچ کرنے والا لوگوں کے قریب ہو جاتا ہے. خرچ کرنے والے سے اللہ کے بندے محبت کرنے لگتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا بعید من النار، خرچ کرنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا، فطرہ ادا کرنے والا، لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا، یہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے. اللہ کے قریب ہونے کے لیے، جنت اور لوگوں کے قریب ہونے کے لیے، جہنم سے دور ہونے کے لیے اپنا مال خرچ کرنا ضروری. بخاری شریف کی روایت، مسلم کی روایت، الگ الگ الفاظ. ایک روایت میں امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، 2 لوگوں پر حسد کرنا جائز ہے. 2 لوگوں کے علاوہ کسی اور پر حسد کرنا یہ جائز نہیں. یہاں حسد کرنے سے مراد علماء نے بیان فرمایا رش کرنا، غبطہ کرنا. وہ 2 لوگوں میں سے ایک آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی نے یوں بیان فرمایا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا، دولت دیا، اور وہ اللہ کا بندہ اپنا مال، اپنی دولت دن میں رات میں
اللہ کے بندوں پر خرچ کر رہا ہے. اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کر رہا ہے. بیواؤں کے، یتیموں کے، محتاجوں کے، ضرورت مندوں کے، مدرسوں کے، خانقاہوں کے، مسجدوں کے، ہر ایک کا حق ادا کر رہا ہے. دن میں، رات میں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، یہ خرچ کرنے والے پر حسد کرو، رش کرو، غبطہ کرو. کاش اللہ مجھے بھی مال دیا ہوتا، میں بھی دن میں، رات میں اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا. کتنا خوش نصیب ہے وہ اللہ کا بندہ جو دن رات اپنا مال خرچ کر رہا ہے. ایسے لوگوں کو دیکھ کر غبطہ کرو، رش کرو، دل کے اندر خوشی محسوس کرو. ایک روایت میں، مسلم شریف کی روایت ہے، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آدم کا بچہ یوں کہتا ہے، یہ مال میرا، یہ مال میرا، یہ گھر میرا، یہ دکان میرا، یہ زمین میری، یہ باغ میرا، یہ بینک بیلنس میرا، یہ میرا، یہ میرا، یوں کہتا ہے. جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، اس کا مال صرف 3 ہے. ایک، ما اکلتا فافنیتا، جو کھا لیا وہ تیرا. آگے بیان فرمایا، او لبستا فابلیتا، جو تو پہن لیا وہ تیرا. جو لباس، جو کپڑا، جو پہن لیا وہ تیرا. اور آخر میں فرمایا، او تصدقتا فامضیتا، جو تو صدقہ کر دیا، آگے کے لیے روانہ کر دیا وہ تیرا. جو کھا لیا وہ تیرا، جو پہن لیا وہ تیرا، جو صدقہ کر دیا وہ تیرا. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تیرا نہیں. تیری موت کے بعد یہ گھر تیری اولاد کا، تیری موت کے بعد یہ دکان تیری اولاد کے، یہ باغات، یہ زمینیں، یہ مال دولت، یہ پراپرٹیاں، یہ بینک بیلنس تیری موت کے بعد تیری اولاد کے، یہ تیرا نہیں. جب تک تو رہے گا تیرے نام پر یہ گھر، تیرے نام پر یہ دکان، تیرے نام پر یہ زمینیں، موت کے حوالے نام بدل دیا جائے گا. اب تیری اولاد کہے گی، یہ دکان میرا، یہ باغ میرا. تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، آدم کا بچہ کہتا ہے، یہ مال میرا، یہ مال میرا، یہ مال میرا. تیرا کچھ نہیں. تو جو کھا لیا وہ تیرا، جو پہن لیا وہ تیرا، جو صدقہ کر دیا، جو زکات ادا کر دیا، جو فطرہ ادا کر دیا، جو لوگوں کے حقوق ادا کر دیا، جو مال خرچ کر دیا، وہ اصل تیرا ہے. اس کے علاوہ تیرا کچھ نہیں. ایک دو حدیث نہیں،
بے شمار حدیثوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو اپنا مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی، تو اللہ نے قرآن کی آیتوں میں اور اللہ کے نبی نے حدیثوں میں اپنا مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی کہ اپنا مال خرچ کرو، لوگوں کے حقوق ادا کرو۔ تو رمضان کے اندر اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ضرور خرچ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری، زکوٰۃ ادا کرنا فرض، جیسے نماز پڑھنا فرض، روزے رکھنا فرض، مال ہے حج بیت اللہ کرنا فرض۔ اسی طرح سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی فرض ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، حسینوا اموالکم بالزکاۃ، میری امت کے لوگوں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کو محفوظ کرو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کی حفاظت کرو، زیورات کی زکوٰۃ ادا کر کے، چاندی کی زکوٰۃ ادا کر کے، کیش پیسہ اس کی زکوٰۃ ادا کر کے، اور جو بزنس کا مال، بیچنے کا مال، کاروبار کا مال ہے، ان مالوں کی زکوٰۃ ادا کر کے ان مالوں کی حفاظت کرو۔ حسینوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کی حفاظت کرو۔ ایک تو یہ مال کی زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ کی سزاؤں سے، اللہ کے قہر سے، اللہ کے غضب سے اپنے آپ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ بخاری میں، مسلم میں روایت ہے، امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من آتاہ اللہ مالا ولم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اللہ جس بندے کو مال دیا، دولت دیا، اللہ اپنی جس بندی کو مال دیا اور دولت دیا اور وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، سال سال گزر جاتے ہیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ آج بھی کولار کے اندر کتنے مالدار، کروڑ پتی، مال دولت، سونا چاندی رکھنے والے، جن پر زکوٰۃ فرض ہو گئی مگر وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ دنیا کے اندر لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو اللہ نے مال دیا مگر وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کل قیامت کے دن تمہارا وہ مال، تمہاری وہ دولت، تمہارا وہ سونا، تمہاری وہ چاندی اللہ اژدہا بنا دے گا، ایک بہت بڑا اژدہا بنا دیا جائے گا، اور اس کے سر کے اوپر بال نہیں ہوں گے، وہ گنجا ہوگا، اور وہ اس کی آنکھوں کے اوپر دو کالے کالے نقطے ہوں گے۔ یہ گنجا کیوں ہوگا اور یہ کالے کالے نقطے کیوں ہوں گے؟ حدیثوں کو جاننے والے، حدیثوں کو پرکھنے والے محدثین علماء بیان فرماتے ہیں، اس اژدہے کے سر کے اوپر، تالو کے اوپر بال نہیں ہوتے، وہ زہریلا ہونے کی علامت ہے۔
اور جس اژدہے کی آنکھوں کے اوپر سیاہ سیاہ کالے کالے نقطے ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے اس کی عمر بہت بڑی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تمہارے مال کو اژدہا بنا دیا جائے گا، اس کے سر کے اوپر بال نہیں ہوں گے، اس کی آنکھوں کے اوپر دو کالے نقطے ہوں گے، اور جو لوگ اپنے مالوں کی زکات ادا نہیں کرتے ان کی گردنوں میں توق بنا کے ڈال دیا جائے گا، اور وہ اژدہا اس آدمی کے دونوں جبڑے چیرتے ہوئے پھاڑتے ہوئے یوں کہے گا، ارے مجھ سے کیوں ڈر رہا ہے، مجھ سے کیوں خوف کھا رہا ہے، میں کوئی اور نہیں، میں کوئی اور نہیں، انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا سونا، میں تیری چاندی ہوں جس کا تو نے زکات ادا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں ذرا اندازہ لگاؤ، دنیا کے اندر جب رات میں مچھر زیادہ ہو جاتے ہیں، رات میں نیند نہیں آتی، اور رات کے اندھیرے میں یہ پتہ چل جائے، یہ معلوم ہو جائے کہ تمہارے گھر کے اندر ایک اژدہا آ گیا ہے، کون بہادر ہے جو رات میں اپنے گھر کے اندر سونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے؟ سب گھر کے باہر نکل جائیں گے، ہر ایک کے اندر ڈر، ہر ایک کے اندر خوف، اور دنیا کے اندر کوئی اژدہا آ جائے، کوئی سانپ آ جائے، بھاگنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہزاروں راستے ہو سکتے ہیں، کوئی اور آئے گا ہم کو بچا لے گا، کوئی سانپ پکڑنے میں ماہر وہ آئے گا ہم کو بچا لے گا، ہمارے گھر سے باہر نکال دے گا۔ آپ اندازہ لگاؤ، غور کرو، خیال کرو، میدان معاشر میں جو لوگ اپنے مالوں کی زکات ادا نہیں کرتے، یہ مال کو اژدہا بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ اژدہے سے بچانے کے لیے کون آئے گا؟ نہ کوئی پیر ہوگا، نہ کوئی مرشد ہوگا، نہ کوئی اور ہوگا، یہ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اژدہا کہے گا، ارے میں کوئی اور نہیں، انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کا حساب ڈال کر زکات ادا کرنا چاہیے۔ زکات ادا کرنے سے تمہارا ایمان کامل ہوتا ہے، زکات ادا کرنے سے تمہارا دین کامل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمایا، جو اللہ کا بندہ، جو اللہ کی بندی اپنے مال کی زکات ادا کر دیتے ہیں، ان کا ایمان، ان کا دین، ان کا اسلام کامل ہو جاتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں اللہ کے بندے اپنے مالوں کی زکات ادا کرتے ہیں، ضرور ادا کرنا چاہیے۔ ایک ایک پیسے کا حساب ڈال کر اپنے مالوں کی زکات ادا کرو، اور اپنا یہ زکات کن لوگوں کو ادا کرنا چاہیے اور کن لوگوں کو ادا نہیں کرنا چاہیے۔ ہزاروں مرتبہ آپ نے وہ مسائل سنا ہوگا، ان لوگوں کو دینا، ان لوگوں کو نہیں دینا۔ اب وہ میں مسائل آپ کی خدمت میں عرض نہیں کروں گا۔ آپ علماء سے تعلق پیدا کیجئے، علماء کے پاس آئیے اور سوال کیجئے، میں اپنی زکات کا مال کن لوگوں کو دینا کن لوگوں کو دینا صحیح ہے، اور اپنا زکات کا مال کن لوگوں کو دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ علماء سے تعلق پیدا کیجئے، علماء کے پاس آئیے، ضرور سوال کیجئے۔ اس لیے میں مسائل بیان نہیں کر رہا ہوں،
اس لیے کہ آپ کی خدمت میں مجھے اور بھی کئی باتیں عرض کرنا ہے، اس لیے ضرور کن لوگوں کو دینا، کن لوگوں کو نہیں دینا، تحقیق ضرور کرو اور جانکاری ضرور کرو اور ان کا حق ان کو ضرور ادا کرو۔ اسی طرح جیسے زکوٰۃ دینا فرض ہے، فطرہ دینا واجب ہے، سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اور سال میں رمضان میں ایک مرتبہ فطرہ دینا واجب ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اپنے درمیان ہدیہ دینا، تحفہ دینا، گفٹ دینا، یہ ماحول بھی پیدا کرو، یہ بھی سنت ہے۔ بخاری میں، ترمذی میں روایت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقبل الهدیہ ويصيب علیہا۔ جب کوئی صحابی کوئی ہدیہ لے کر آپ کی خدمت میں آتے، عرض کرتے یا رسول اللہ میری طرف سے یہ ہدیہ، میری طرف سے یہ تحفہ، صحابہ نبی کو ہدیہ دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی قبول فرما لیا کرتے تھے، اور آگے بیان فرمایا وَيُصِيبُ عَلَيْهَا، اللہ کے نبی دوسروں کو ہدیہ بھی دیا کرتے تھے۔ ہدیہ لینا یہ بھی سنت، ہدیہ دوسروں کو دینا یہ بھی سنت، تحفہ لینا یہ بھی سنت، تحفہ اوروں کو دینا یہ بھی سنت، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تہادوا تحابوا وتذهبوا الشحناء، میری امت کے لوگوں آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہوگی، ہدیہ دیا کرو، تمہارے دلوں سے کینہ، تمہارے دلوں سے عداوت، تمہارے دلوں سے نفرتیں یہ ہدیہ کی برکت سے اللہ ختم کر دیتا ہے۔ آج دیکھو ہمارے دل پاک نہیں، ہمارے دلوں میں کینہ، ہمارے دلوں میں بغض، ہمارے دلوں میں عداوتیں، ہمارے دلوں میں حسد، یہ چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے ایک عمل یہ بھی بیان فرمایا، ہدیہ دیا کرو، تحفہ دیا کرو، اللہ اس کی برکت سے دلوں کو پاک کر دیں گے، دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، ترمذی میں روایت ہے وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، میری امت کے لوگوں تمہارا کھانا دل کے کان کھول کر سنو، تمہارا کھانا متقی لوگ، دیندار لوگ، تقوی والے لوگ کھانا چاہیے، تمہارا کھانا اچکوں کو، چوروں کو، گنہگاروں کو، مجرموں کو نہیں کھلانا چاہیے۔ محدثین نے بیان فرمایا انسانیت کے ناطے اپنا مال کافروں پر خرچ کرو، یہودیوں پر خرچ کرو، گنہگاروں پر خرچ کرو، مجرموں پر خرچ کرو، یہ بھی صحیح ہے، یہ عام پیسہ ہے۔ زکوٰۃ مسلمان کو دینا ضروری، زکوٰۃ کا مال کافروں کو دینا جائز نہیں، مشرکوں کو دینا جائز نہیں، ایمان والوں کے علاوہ کسی اور کو دینا زکوٰۃ کا مال یہ صحیح نہیں، فطرے کا مال ایمان والوں کے علاوہ کسی اور کو دینا صحیح نہیں۔ اس کے علاوہ ہدیہ کافروں کو دو، مشرکوں کو دو، اپنا مال انسانیت کے ناطے اوروں کو کھلاؤ، یہ سب صحیح ہے۔ ایک عام خرچ کرنا ہے، ایک ہے خصوصی، ایک ہے خصوصی، ان کے دلوں کے قریب ہوا کرتے ہیں، اور یہ میرا یہ نیک آدمی ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ نمازی ہے، یہ روزہ دار ہے، یہ تقوی والا ہے، یہ فلاں ہے، مجھے یہ بات کہتے ہوئے ڈر محسوس ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ غلط سمجھ جائیں اور کوئی یوں کہہ دے کہ یہ مولانا
اپنے لیے کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم یہ بات میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اور مجھے یہ ضرورت بھی نہیں ہے، مگر مجھے کہنا چاہیے کہ اپنا ہدیہ علماء کو دینا چاہیے، مؤذنوں کو دینا چاہیے، تراویح پڑھانے والے حفاظ کو دینا چاہیے۔ یہ اللہ کے نیک بندے انبیاء کے وارث ہیں، ان کو ہدیہ دو۔ وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، تمہارا کھانا، تمہارا پینا متقی لوگ کھانا چاہیے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ علامہ شفیع رحمت اللہ علیہ معارف القرآن کے اندر ایک روایت یہ الفاظ سے نقل فرمایا، وَلَا تَأْكُلْ مَالَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، تمہارا مال، تمہاری دولت متقیوں پر خرچ ہونا چاہیے، تمہارا مال متقی لوگ استعمال کرنا چاہیے۔ کہ جیسے سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کی زکات ادا کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ میرے بھائیوں اپنا مال ذرا نکالو، اپنی ماں کو ہدیہ دو، اپنے باپ کو ہدیہ دو، اپنی بہن کو ہدیہ دو، اپنے بھائی کو ہدیہ دو۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ایک معمولی چیز ہی، جانور کا کھر، جو جانور کے پیر کے نیچے کا حصہ جو گوشت کا ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جب کوئی اللہ کا بندہ وہ گوشت کا حصہ آپ کی خدمت میں لا کر کے ضرور قبول کر لینا چاہیے، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اگر کوئی وہ کھر کا حصہ مجھے لا کر دے میں ضرور قبول کر لوں گا، معمولی ہدیہ کوئی دے ضرور قبول کرنا چاہیے۔ کوئی غریب اللہ کا بندہ کروڑ پتی کو 1 روپیہ لے کر جا کر یوں کہے وہ اللہ کے بندے 1 روپیہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ، وہ کروڑ پتی کو چاہیے دل کی رضامندی کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے۔ جہاں اپنے مالوں کی زکات ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ سال میں 1 مرتبہ یا بار بار اللہ کے بندوں کو ہدیہ تحفے دیتے رہنا چاہیے، یہ ماحول قائم کرنا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جن کے مسائل کو ہم مانتے ہیں، ساری دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں ان کے مسلک پر چلنے والے، ان کے مسائل پر عمل کرنے والے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کوئی غریب امام نہیں، کوئی محتاج امام نہیں، کروڑ پتی امام، کپڑوں کے فیکٹریاں رکھنے والے، کروڑوں کمانے والے، بیلنس رکھنے والے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 400 یا 500 علماء، کوئی معمولی علماء نہیں، بڑے بڑے علماء، کوئی حدیث کا ماہر، کوئی فقہ کا ماہر، کوئی قرآن کا ماہر، کسی اور فن کا ماہر، بڑے بڑے علماء 400 یا 500 علماء کی جماعت بنائی۔ ان کا کام ہی یہ تھا قرآن حدیث میں غور کرے، مسائل کو نکالیں۔ یہ 400-500 علماء کی تنخواہ حکومت کی طرف سے ادا نہیں کی جاتی تھی، چندے کے نام سے وصول کر کے ان کی تنخواہ نہیں دی جاتی تھی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے مال میں سے ان علماء کی تنخواہ، ان علماء کو ہدیہ کیا کرتے تھے۔ اس گاؤں میں کوفہ میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رہا کرتے تھے، وہ گاؤں کے اندر کتنے بیوہ، کتنے مسکین، کتنے ضرورت مند، کتنے بیمار، گھر میں
کتنے بچے لاچار جن کے گھروں میں کھانے کا انتظام نہیں، لباس کا انتظام نہیں، یہ ساری فہرست سیدنا امام اعظم کے پاس اپنی کاپی میں ہوا کرتی تھی۔ وہ شوال کا چاند نظر آنے سے پہلے، عید کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ تمام گھروں میں کھانے کا انتظام، رہنے کا انتظام، لباس کا انتظام ایک غریب کو تلاش کر کے ان کی ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے۔ یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اخلاق ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور آگے کی آیت ہے اللہ نے بیان فرمایا اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرو۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مفتی اعظم علامہ شفیع رحمت اللہ علیہ نے تین باتیں بیان فرمائی۔ خلاصے کے طور پر آپ اتنا سمجھ جاؤ اپنا مال اللہ کی محبت میں خرچ کرو۔ یہ مال کیوں دے رہے ہیں؟ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت میں آ کر اپنا مال اوروں پر خرچ کرو، یا یہ کہ جو مال اپنے لیے پسند ہے وہ مال اللہ کے نام پر غریبوں پر خرچ کرو، یا یہ کہ دوسروں کی محبت میں آ کر اپنا مال خرچ کرو، میں دوسروں کے حقوق ادا کروں گا، اللہ اس کا اجر و ثواب، اس کا انعام مجھے ضرور دے گا، اس لیے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اور اس کے علاوہ ہدیے تحفے آپس میں دیا کرو تاکہ ہمارے دل پاک و صاف ہو جائیں۔ آج 20 رمضان، آج کا دن ختم ہوتے ہی 21ویں رات آتی ہے، یہ پہلی طاق رات ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اللہ کا بندہ، جو اللہ کی بندی شب قدر کی تلاش میں، لیلۃ القدر میں قیام کرے، عبادت کرے، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، لیلۃ القدر میں عبادت کرنے پر اللہ مجھے ثواب دے گا، مجھے انعام دے گا۔ یہ ایمان کے ساتھ، یہ احتساب کے ساتھ جو لیلۃ القدر میں عبادت کرے گا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کبیرہ گناہ توبہ کرنا ضروری ہے۔ بہرحال شب قدر اللہ نے رمضان کے آخر عشرے میں چھپا کے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، یہ 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، راتوں میں عبادت کر کے، تلاوت کر کے، دیگر اعمال کر کے شب قدر کو تلاش کرو۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، ایک اور بات بیان فرماتی ہیں کہ رمضان کے آخر عشرے میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے کہ 21ویں رات شروع ہوتے ہی چاند دیکھنے تک یہ 10 راتیں اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ امت کے اندر اعتکاف میں بیٹھنے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام رمضان کے آخر عشرے میں
اعتکاف میں بیٹھا کیا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ مطلب یہ ہے پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ رمضان کے آخر عشرے میں اللہ کے نبی نے اعتکاف کا اہتمام فرمایا۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کے انتقال کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف میں بیٹھا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اعتکاف عشر فی رمضان تہجدین و عمرتین، رمضان کے آخر عشرے میں اعتکاف میں بیٹھو، اللہ تو حجوں کا تو عمرے کا ثواب دے گا جن کے دلوں میں جذبہ ہو رہا ہے مجھے اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے، آج مغرب سے پہلے پہلے اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر مسجدوں میں آ کر اعتکاف میں ضرور بیٹھ جانا چاہیے۔ یہ سنت ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں آخر عشرے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام عبادت میں، تلاوت میں، ذکر میں اور اعمال میں اضافہ کر دیتے تھے۔ 30 رمضان میں جتنی عبادت آپ کیا کرتے تھے، 30 رمضان میں جتنے نوافل اور اعمال کیا کرتے تھے، رمضان کے آخر عشرے میں اللہ کے نبی اپنے عبادت میں اضافہ کر دیتے تھے، تلاوت میں اضافہ، دعاؤں میں اضافہ، صدقہ خیرات کرنے میں اضافہ، رات کے جاگنے میں اضافہ۔ امی جان عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیر رمضان آخر عشرے میں اتنا اعمال کا اہتمام، عبادت میں اضافہ کیا کرتے تھے، اتنا رمضان کے بقیہ دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے 30 دنوں میں جتنا عمل کیا کرتے اس سے کئی گنا زیادہ رمضان کے آخر عشرے میں آپ کیا کرتے تھے۔ ہمارے اندر بھی جذبہ ہونا چاہیے، آخر عشرہ شروع ہو رہا ہے، صدقہ خیرات کرنے میں اضافہ، تلاوت کرنے میں اضافہ، نفل نمازیں پڑھنے میں اضافہ، ایک عمل میں اضافہ ہونا چاہیے، اللہ کو منوانے میں، اللہ کو راضی کرنے میں اور اضافہ ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشز المیزر، امی جان عائشہ فرماتی ہیں جب رمضان کا آخری عشرہ آتا اللہ کے نبی پوری رات جاگا کرتے تھے، پوری رات قیام کیا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، گھر کے اندر بیویاں، گھر کے اندر بچیاں، ان کو بھی بیدار کیا کرتے تھے کہ تم بھی رات میں عبادت کرو، تلاوت کرو، رات کے اندر ہم بھی عبادت کرنا چاہیے۔ یہ آخر عشرہ عبادت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ امی جان عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا اپنا ازار مضبوط باندھ لیتے۔ ایک مطلب یہ ہے رمضان کے آخر عشرے میں اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے قریب نہیں جایا کرتے تھے، یعنی ملاقات نہیں کیا کرتے تھے، یا یہ کہ اپنا ازار مضبوط باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت پورے اہتمام کے ساتھ، پورے اہتمام پابندی کے ساتھ آپ کیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں رمضان کا یہ آخری عشرہ غنیمت جانو، عبادت میں، تلاوت میں، اللہ کو منوانے میں، اللہ کو خوش کرنے میں یہ عشرہ گزرنا چاہیے۔ آج کیا ہو رہا ہے دیکھو، رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں،
روزوں کا اہتمام نہیں، رات میں تلاوت نہیں، تراویح پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھو آخر عشرے کی ہماری راتیں، بازار آباد ہو گئے، ایم جی روڈ آباد ہو گیا، دکان آباد ہو گئے۔ کیوں؟ یہ لباس خریدنا، یہ جوتا خریدنا، یہ فلاں خریدنا، یہ رمضان کا آخری عشرہ، آخری راتیں بازار آباد ہم نے کر دیا، دکانوں کو آباد ہم نے کر دیا۔ ارے اپنے جسم کو کیا سنوارتے ہو؟ یا اچھے لباس سے، اچھے چپل سے اپنے جسم کو کیا سنوارتے ہو؟ اپنے جسم سے زیادہ اپنے دل کو سنوارو، اپنے باطن کو سنوارو، نمازوں کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، روزوں کے ذریعے سے اپنی آخرت سنوارو، اپنی قبر سنوارو، اپنے دل کو پاک بناؤ۔ نیک اعمال کے ذریعے سے اعمال کا جنازہ نکال کر ہم نے بازاروں کو آباد کر دیا۔ یہ تمہارے اخلاق نہیں، یہ گندے اخلاق ہے۔ بازار آباد نہ کرو، اللہ کے گھروں کو آباد کرو، اپنے گھروں کو تلاوت سے آباد کرو، نفل نمازوں سے آباد کرو، دعاؤں سے اپنے گھروں کو آباد کرو، اللہ کو راضی کرنے سے اپنے گھروں کو آباد کرو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنو۔ آج ہمارا ملک ہندوستان کے حالات وقت ہو گیا، میں جانتا ہوں، مجھے معاف کر دینا، 2-3 منٹ کے اندر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ آج ہندوستان کے اندر اوقاف کی حفاظت نہیں، مسجدوں کی حفاظت نہیں، عیدگاہوں کی حفاظت نہیں۔ آج یہ چیزوں کی حفاظت ہونے کے لیے بہت سارے کام کرنا چاہیے۔ ایک عمل کیا، مسجدوں کی حفاظت چاہتے ہو، پابندی کے ساتھ مسجدوں میں آؤ، نمازوں کا اہتمام کرو۔ مدرسوں کی حفاظت چاہتے ہو، اپنے بچوں کو مدرسوں کے حوالے کرو۔ اسی طرح عیدگاہوں کی حفاظت چاہتے ہو تو کیا کرو، کم سے کم سال میں 2 مرتبہ عیدین کی نماز عیدگاہوں میں ادا کرنے کا اہتمام کرو۔ آج کیا دیکھتے ہیں، عیدین کا موقع آتا ہے، عید کی نماز مسجدوں میں ادا کی جاتی ہے۔ ارے مسجدوں سے بہتر عیدگاہوں میں جا کر عید کی نماز ادا کرنا یہ سنت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں مسجد نبوی کو چھوڑ کر، ریاض الجنہ کو چھوڑ کر عیدگاہ جاتے، کہاں مسجد حمامہ بنائی گئی وہاں جاتے، صحابہ کو لے کر جاتے، اور عید الاضحیٰ، عید الفطر کی نماز استسقاء، اس طرح کی نمازیں وہاں ادا کرتے۔ مسجد نبوی کو چھوڑا، ریاض الجنہ کو چھوڑا، عیدگاہ کے میدان میں آئے نماز پڑھنے کے لیے۔ آج کولار کا ماحول کیا بن رہا ہے، دیکھو مسجدوں میں عیدین کی نمازوں کا اہتمام یہ ختم کرو۔ عیدگاہوں کی حفاظت چاہتے ہو، کم سے کم سال میں 2 مرتبہ عیدگاہوں میں جاؤ، عیدین کی نمازیں ادا کرو۔ یہ صحیح ہے، یہ سنت ہے۔ ہاں کسی اور جگہ کوئی مجبوری آ گئی یہ الگ بات ہے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں عید کے موقع پر بارش نازل ہو رہی تھی، باہر نکلنا مشکل، عیدگاہ جانا مشکل۔ ابو داؤد میں روایت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ مجبوری کی وجہ سے مسجد نبوی میں عید کی نماز ادا فرمائی۔ صلاۃ العید فی المسجد، عید کی نماز مسجد نبوی میں ادا کرے، یہ مجبوری تھی۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی عیدگاہ میں جا کر عیدین کی نماز ادا کرتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہاں جہاں مسجدوں میں عیدین کی نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، ان تمام سے گزارش، ہمارے درگاہوں کی حفاظت، مسجدوں کی حفاظت، اوقاف کی زمینوں کی حفاظت آج کے زمانے میں ضروری ہے۔ جہاں جہاں عیدگاہ بنایا گیا
وہاں جا کے نماز پڑھو تاکہ وہ زمین کی بھی حفاظت ہو، وہاں عیدگاہ کی بھی حفاظت ہو۔ ایک اور بات کہہ کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، عیدین کی نمازوں کے موقع پر ایم پی ایم ایل اے فلاں ان کو بلا کر ان کا اعزاز، ان کا اکرام، ارے عیدین کے علاوہ ہزاروں موقع ہیں جہاں ان کو بلاؤ، ان کا اکرام کرو، ان کا اعزاز کرو۔ یہ کیا ہے عجیب معاملہ، عیدین کے موقع پر یہ لوگوں کو بلا کر امام قرآن حدیث کی بات کرتا ہے، اتنی توجہ سے نہیں سنتے۔ عیدگاہوں میں جب کوئی ایم پی کوئی ایم ایل اے کھڑے ہو کر اتنا غور، اتنے ادب توجہ سے سنا جاتا ہے، یہ عیدگاہوں کا مذاق نہ اڑاؤ، یہ اور نمازیں عیدین کا مذاق نہ اڑاؤ۔ چلو آگے ان کو اپنی حالت میں آنے دو، ایک گہری بات سنا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں، دل کے کانوں سے سنو۔ عیدین کے موقع پر آگے ان کو اپنی حالت میں آنے دو، عیدگاہ میں آنے کی وجہ سے ان کے سروں پر ٹوپی، ان کے گلے میں رومال، اور بعض جگہوں میں صفوں میں کھڑے ہو کر نمازیں وہ پڑھتے ہیں، اور آخر میں کھڑے ہو کر السلام علیکم کہتے ہیں، سب خوش۔ کوئی اور کلمہ پڑھتا ہے، سب خوش۔ جب تمہارے عیدگاہوں میں آ کر یہ اعمال کیے جاتے ہیں، آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ مجبوری کیا ہوتی ہے معلوم؟ جب کوئی ہمارا مسلمان لیڈر مندر میں جاتا ہے، دیول میں جاتا ہے، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ہماری پیشانی پر وہ لگاتے ہیں، وہاں کے اعمال ہمارا مسلم لیڈر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جب کوئی ویڈیو ہم دیکھتے ہیں، ہم فتویٰ لگاتے ہیں، یہ کافر، یہ مشرک۔ جب کوئی مسلمان دیول میں جا کر ان کے اعمال کرے، ہماری زبانوں سے جملے ہمارے عیدگاہوں میں وہ آتے ہیں، ان کو آپ ٹوپی کیوں پہناتے ہو؟ ان کے گلوں میں رومال کیوں ڈالتے ہو؟ صفوں میں کھڑا کر کے ان کو نمازیں کیوں پڑھاتے ہو؟ جب تم نے اپنے مقام میں بلا کر یہ اعمال جب تم نے ان سے کروایا، جب تمہارا کوئی مسلمان ان کے پاس جاتا ہے، وہ ان کے اعمال کرواتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے مقام میں بلاؤ، ہمارے اعمال ان کو کرنے پر مجبور مت کرو۔ مسجدوں میں نمازوں کا اہتمام نہ کرو، عیدین کی نمازوں کا، عیدگاہوں کی حفاظت کے لیے عیدگاہوں میں جاؤ، نمازیں ادا کرو۔ اور میرے بھائیوں، آخری اشرا رہ گیا، اعمال کی پابندی کرو، روزوں کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، اعمال کے ساتھ اپنی زندگی گزارو۔ اپنا مال اللہ کے گھر کو دینے والے بنو، یہ مال کے دینے کی برکت سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ فلسطین کے اندر ابھی چند دنوں سے دوبارہ بمباری شروع ہو گئی۔ بار بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھو، دعائیں ضرور کرو، اللہ فلسطین کو آزاد فرمائے، اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرمائے۔ دعائیں کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، تہجد میں، سحری میں، افطاری میں دعاؤں کا اہتمام کرو۔ یہ مال کے دینے کی برکت سے اللہ فلسطین کو آزاد فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔